مولانا اکرم آوان سے ملنے منارہ ضلع چکوال پہنچے۔ ان کے بیٹے عبد القدیر آوان نے استقبال کیا۔ دفتر میں ہی ریکارڈنگ روم قائم ہے جہاں قرآن پاک کی پنجابی تفسیر ریکارڈ کروائی جاتی ہے۔ اپنے ذاتی چڑیا گھر میں مختلف پرندے اور جانور پال رکھے ہیں۔ دفتر کے اندر ہی عجائب گھر قائم کر رکھا ہے۔ لائبریری میں قرآن پاک کے نادر نسخے موجود ہیں۔ آپ مفسر قرآن، شاعر، ادیب اور مقرر ہیں۔ دینی اور دنیاوی کتنی تعلیم حاصل کی؟ میرا مسئلہ بڑا عجیب سا ہے اور شاید یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے میٹرک کیا تھا ہمارے یہاں قریب گورنمنٹ ہائی سکول سے، اور کالج نیا چکوال بنا تھا، کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا، لیکن پھر میں اسے کنٹینیو نہ رکھ سکا۔ اس وقت میری عمر 25 برس تھی جب میرا رابطہ ہوا اپنے شیخ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ۔ اب میں نے جو دین سیکھا یا دنیا سیکھی یا جو مجھ میں استعداد کار آئی، وہ کوئی کتابوں کی محتاج نہ تھی، وہ شیخ کی توجہ کا اثر تھا۔ برے صغیر کے اکثریتی علماء تو درس نظامی کے بغیر کسی کو مولانا نہیں مانتے، نہ اس کی مذہبی تشریحات کو تسلیم کرتے۔ درس نظامی بہت اچھا ہے اور نظام الملک طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب دیا تھا اور بہت خوبصورت ہے، لیکن اب آ کے زمانے کی ضروریات بدل گئی ہیں۔ یعنی آپ اس پہ محدود نہیں کر، سب کچھ اسی میں نہیں ہے۔ آپ نے تو درس نظامی نہیں کیا؟ نہیں، میں نے درس نظامی نہیں کیا، لیکن جاننا کوئی کسی سکول سے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ جاننا تو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں۔ فوجی، سپاہی اور استاد رہے، دنیا سے دین کی طرف کیسے آئے؟ یہ کوئی اللہ کریم کا احسان تھا۔ میں فوج میں رہا، اس وقت 29 روپے تنخواہ تھی، اور ہم سے 29 روپے خرچ نہیں ہوتے تھے کہ اتنی زیادہ تنخواہ کو کہاں کریں۔ پھر وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی، لائف بڑی اس میں وہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ آپ نے سونے کے ٹائم بھی وصل پہ سو جاؤ جی، اور جاگنا کے ٹائم بھی وصل پہ، وہ میرے مزاج کے خلاف تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اسکول کی کول مائننگ شروع کی تو مصروفیات ایسی تھیں کہ سروس چاہتی تھی کہ اس کا حق ادا کیا جائے، بزنس چاہتی تھی کہ اسے وقت دیا جائے، تو میں نے ریزائن کر دیا کہ میں مختلف شعبہ زندگی کو دیکھ کر ایک من جانب اللہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ زندگی کیا ہے، تو اس کا جواب کہیں تسلی بخش نہیں مل رہا۔ تو پھر اللہ کا احسان ہوا، ملاقات ہوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کی رفاقت شروع کی، پھر عمر اسی رفاقت میں بیت گئی۔ قتل کے الزام میں جیل میں رہے مبینہ قاتل سے صوفی اور پیر بننے کا سفر کیسے طے ہوا؟ یہ تو ہوتا یہ ہے کہ جس کا قتل ہوتا ہے وہ مخالفین کے دیکھتا ہے کہ کام کے بندے کون کون سے ہیں، 4-5 کا نام دے دیتا ہے۔ اس میں میرا نام بھی آ گیا، میں اس میں جیل میں بھی رہا، لیکن الحمدللہ سیشن کی عدالت سے وہ کلی طور پر سیشن جج نے باعزت بری کر دیا۔ کہ ثانی سے میں نے بری ہونے کے بعد یہ معاہدہ کیا کہ اگر تم آگے مزید شرارت کرنا چھوڑ دو تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ اگر تم نہ کرو تو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ 54 سے لے کر آج تک پھر دوبارہ ہم میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ آپ کے خیال میں پیر اور مولانا کا ذریعہ معاش کیا ہونا چاہیے؟ جی، آپ کاشتکاری کرتے ہیں، معروف ذریعہ ہے۔ تجارت کرتے ہیں، معروف ذریعہ معاش ہے۔ ملازمت کرتے ہیں، معروف ذریعہ معاش ہے۔ انہیں شریعت میں کہتے ہیں معروف ذرائع۔ لیکن اگر ان 4 میں سے کسی ذریعے پہ بھی وہ کام نہیں کرتے اور صرف دین بتانے کے عوض پیسے لے کے کھاتے ہیں، تو پھر وہ دین نہیں بتا سکیں گے، پھر ان کی پسند کی باتیں بتائیں گے جو پیسے دیتے ہیں۔
منارہ اکیڈمی میں بچوں کی جدید تعلیم انتظام ہے۔ ان کی گاڑی بلٹ پروف ہے۔ مختلف شہروں سے آئے ہوئے مہمانوں اور وفود سے ملے۔ کئی لوگوں نے ان سے تعویذ حاصل کیے۔ ایک نوجوان نے سلسلہ اویسیہ میں بیعت کی۔ سب سے مہنگی جیپ، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ تقریباً 1.25 کروڑ۔ ہر قسم کی 8 گاڑیاں بھی رکھی ہیں۔ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسی گاڑی نہیں بنی جو میں نے رکھی نہ ہو۔ صوفیاء کا طریق تو بہت سادگی اور فقر رہا ہے، لیکن آپ کی شاہانہ گاڑی، مہنگی گھڑی، کچھ تضاد سا لگتا ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ بات اللہ کے دیے ہوئے وسائل کی ہے۔ صوفی میں تکلف نہیں ہوتا۔ اب اگر اللہ نے مجھے وسائل دے رکھے اور میں خواہ مخواہ میلے کپڑے اور کم قیمت گھڑی اور کم قیمت گاڑی رکھوں تو یہ تو منافقت ہوگی۔ کوئلے کی کان کا دورہ کرنے آئے۔ کوئلے کا بزنس آپ نے کب سے شروع کیا اور اس سے کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ یہ ہم نے 58 سے شروع کیا تھا۔ ہمارا چونکہ بہت سارا کام ہے، آمدنی ماشاءاللہ معقول ہو جاتی ہے۔ کبھی موسم اچھا ہوتا ہے، لیبر زیادہ ہوتی ہے تو 5-6 ٹرک 7 ٹرک بھی نکل جاتے ہیں، کبھی 1 ٹرک پہ آ جاتا ہے۔ تو آج کل یہ اچھا کولا ہے، چونکہ یہ 50,000 کا جا رہا ہے، تو آج کل تو یہ 1 ٹرک ہی نکل رہا ہے تقریباً۔ 1 ٹرک 1 مہینے میں؟ نہیں، روزانہ۔ زمین کتنی ہے آپ کی ذاتی؟ ہے ساری ہماری اسی بارانی رقبے میں، لیکن میرا خیال ہے 12, 14, 15 مربعوں سے زائد مزروعہ ہوگی۔ جو غیر مزروعہ جنگل جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ اس سے 1.5 گنا ہوں گے۔ انہیں بیلوں سے بہت پیار ہے۔ پسندیدہ بیل کے حنوط شدہ سینگ اپنی گاڑی پر لگا رکھے ہیں۔ اپنی فصلوں اور باغ کو دیکھنے زرعی ڈیرے پر آئے۔ آپ کی زیادہ تر زمین موروثی ہے یا آپ نے خریدی ہے؟ موروثی بھی ہے الحمدللہ اور خریدی بھی ہے۔ کوئی نیا پھل اگایا آپ نے، کوئی سبزی کا نیا تجربہ کیا یہاں پر؟ جی، ہم اس معاملے میں کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم زیتون کا تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ 2-3 درخت جو ہیں یہ اب کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں باغ لگایا جا سکتا ہے۔ زرعی زمین سے کتنی آمدنی ہو جاتی ہوگی؟ زرعی زمین سے ہماری اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ یہ سارے ادارے کا سال بھر کا جو غلہ ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ نقد ہم بیچتے نہیں۔ کتوں کو ادارے کے طور پہ رکھنے اور گھر میں رکھنے کے حوالے سے اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ اسلام منع نہیں کرتا جی، کتے گارڈ ڈاگ جو ہیں چوکیداری کے کتے رکھنے بالکل اجازت ہے۔ آپ محض عیاشی کے لیے یا وقت ضائع کرنے کے لیے یا پیسہ ضائع کرنے کے لیے کتے پالتے رہے تو وہ منع ہے۔ تو کوئی منع کہتے ہیں جی بلی مقدس ہے، کتا کوئی نہ بلی مقدس ہے نہ کتا مقدس ہے۔ کتا نجس جانور ہے، حرام ہے۔ مقدس ہوتا تو ہم کھاتے، حلال ہوتا۔ لیکن جو وہ کام کرتا ہے چوکیداری کا، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور بلی نہ ہو تو گھر میں تو کوئی کھانے کی چیز چھوڑی مقدس جانور؟ یہاں انسانوں کو تقدس دینے کو کون نہیں